ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ انسان چاہے کتنا بھی پڑھ لے لیکن زبان اچھی نہ ہو، یعنی جب زبان کھولے تو ایسی باتیں کرے کہ لگے نہ جانے کون بول رہا ہے. ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ پڑھے لکھے انسان گفتگو کر رہے ہیں، پڑھے لکھے انسان بات کر رہے ہیں. اتنی رف لینگویج یوز کی جاتی ہے، اتنے غلط جملے ادا کیے جاتے ہیں کہ وہ سن کر لگتا ہی نہیں ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان گفتگو کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت بندہ نواز خواجہ غریب نواز اپنے ایک دوست سے ملنے گئے. ان کے دوست جو ہیں وہ مفتی دہلی تھے، مفتی اعظم تھے، اور وہ حکیم بھی تھے. تو جب حضرت خواجہ غریب نواز ان کے پاس گئے اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر نا ایک ہندو آیا ان سے ملنے کے لیے. اس ہندو کا نام تھا بنو. اچھا، جو مفتی اعظم تھے انہوں نے کہا کہ ابے بنو ابھی چلا جا، ابھی مہمان آئے ہیں، بعد میں آ جانا. تو وہ بنو تو چلا گیا بیچارہ. یہاں خواجہ غریب نواز نے ان سے پوچھا کہ حضرت ایک سوال کروں؟ کہا پوچھو. تو بندہ نواز نے کہا کہ کیا آپ بھی ابے بولتے ہیں؟ تو وہ چونکہ مفتی تھے، شرمندگی محسوس ہوئی تو فوراً تعویل دی. کہنے لگے دراصل وہ ہندو تھا نا، کافر تھا، اس لیے میں نے اس سے اس طرح بولا. تو آپ سنیں کہ بندہ نواز نے کتنا خوبصورت جملہ کہا. فرمانے لگے وہ تو کافر تھا لیکن آپ تو مسلمان تھے نا، اور کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لفظ ابے کہہ کر پکارے کسی کو یا ابے کہہ کر بات کرے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں کس قدر شائستہ گفتگو کو پسند کیا گیا ہے. ہم نے دراصل اپنے اسلاف کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے اسکالرز کو سنا ہی نہیں ہے، ہم صرف یوں ہی رسومات میں الجھے رہے. اچھا، اس ویڈیو کے ذریعے میں ایک اہم پیغام دینا چاہوں گی ان لوگوں کو جو کارٹونز بناتے ہیں، جو بچوں کے لیے جو ہے وہ شارٹس ویڈیوز بناتے ہیں یا لانگ ویڈیوز بناتے ہیں. تو آج کل مجھے لگتا ہے کہ سب پیرنٹس کا مسئلہ ہوگا کہ جب وہ اپنے بچوں کو کوئی بھی کارٹون کھول کر دیتے ہیں، زیادہ تر کارٹون ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جب وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اتنی رف لینگویج یوز کی جاتی ہے، اتنی رف لینگویج یوز کی جاتی ہے. اگر بچیاں اپنی ویڈیوز بنا رہی ہیں کارٹونز کی یا ٹوائز کے ساتھ تو وہ بھی ایسے لینگویج یوز کر رہی ہوتی ہیں، مطلب بہت رف لینگویج یوز کی جا رہی ہوتی ہے. تو میں اس ٹائم سوچتی ہوں کہ یہ ویڈیوز تو ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں نا، وہ بچے جو ابھی تربیت کے مراحل میں ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو ہر عمل سے ہر چیز سے سیکھ رہے ہیں. اور چونکہ ابھی ویڈیوز، موبائل، یہ چیزیں بچوں کے بہت زیادہ قریب ہیں تو پھر وہ اس کے غلط اثرات ان کے اوپر پڑ رہے ہیں. لہٰذا جو بھی لوگ ویڈیوز بناتے ہیں ان کو اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ویڈیوز چونکہ ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اور بچے جو ہے وہ ہر چیز کو بہت غور سے سنتے ہیں اور پھر اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا اس بات کو وہ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں ویڈیوز بناتے وقت کہ یہ ویڈیوز بچوں کے لیے بنائی جا رہی ہیں. بہت شائستہ گفتگو، بہت اچھا لہجہ اور بہت ہی اچھے الفاظ جو ہے وہ اس میں ادا کرنے چاہیے. بہت ادب و تعظیم کے ساتھ جو ہے وہ ادب اور احترام کے ساتھ اس میں گفتگو کرنی چاہیے. وہ اتنے غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اگر ہم بھی سنتے ہیں تو وہ ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے. تو پلیز ہمیں جو ہے وہ اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، ہمیں اپنے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا. اور یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے ملک کا، ہمارے وطن کا حسن ہے، ہمارے ملک کی طاقت ہے. یہ اچھی بات سیکھیں گے تو یہ آگے بن کر ایک اچھے مہذب شہری بنیں گے. لہٰذا پہلی بات والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی لینگویج کو، اپنی گفتگو کو اچھی اور شائستہ گفتگو استعمال کریں، اچھے اور مناسب الفاظ استعمال کریں. بچوں کے سامنے تو خاص طور پر خیال رکھیں کہ والدین ان سے بہت ادب کے ساتھ، بہت تعظیم کے ساتھ اور بہت اچھے الفاظوں میں گفتگو کریں، آپ جناب سے گفتگو کریں. بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ سنتے ہیں، بچے وہ نہیں سیکھتے جو ان کو سکھایا جاتا ہے، جو ان کو بتایا جاتا ہے. بچے وہ سنتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو سن رہے ہوتے ہیں، وہ عمل ان کے اوپر جلدی اثر کرتا ہے.
لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو کو شائستہ اور مناسب بنائیں۔ اور پھر میں ان سے ریکویسٹ کروں گی جو کارٹونز بناتے ہیں، جو بچوں کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ اپنی ویڈیو کے ذریعے بچوں کو ایک اچھا پیغام دیں، جس سے بچوں کی تربیت میں جو ہے وہ بہتری پیدا ہو، سدھار آئے، نہ کہ وہ اس سے مزید خراب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔